بسم اللہ الرحمن الرحیم. شابہ بنکیو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فطر کی زکوٰۃ کا اور مملوکین کی زکوٰۃ. فطرانیہ دا ذکر ہے. فطرانیہ دا. شابہ جی. باب فطر کی زکوٰۃ کا اور مملوکین کی زکوٰۃ. شابہ جی. محمد قال اخبرنا قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی صدقۃ الرجل عن كل مملوک او حر او صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاع من تمر. قال محمد رحمہ اللہ وبه نأخذ فإن أدى صاعا من شعير أجزأه أيضا. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى نصف صاع من زبيب يجزئه وأما في قولنا فلا يجزئه إلا صاع من زبيب. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے صدقہ کے بارے میں ہر مملوک سے کہ اس کے جتنے غلام ہیں نا ان کا فطرانہ دینا ہے. سنیں جی. ہر مملوک سے حر ہو یا صغیر ہو یا کبیر ہو. وہ مملوک حر تو نہیں ہونا. اس لیے کہ رجل کا صدقہ ہے کس سے؟ ہر مملوک سے. مطلب ہر مملوک تو مراد ہے جو اس کی زیر کفالت ہے. جو اس کی وہ حر ہے، غلام ہے، صغیر ہے، کبیر ہے، جو اس کی زیر وہ معونت اے مطلب جے. تو کتنا ہے صدقہ؟ نصف سا گندم سے یا پورا سا کس سے؟ کھجور سے. مک گئی گل. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں. ذرا منع کرو. پس اگر ادا کیا اس نے ایک پورا سا کس سے تو کافی ہے اس کو بھی. یہ بھی کافی ہے. یہ بھی. اور فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نصف سا کشمش سے کافی ہے اس کو. کافی ہے. اور بہرحال ہمارے قول میں پس نہیں کافی اس کو مگر پورا سا کس سے. ایک قیمت دا اینا فرق اس زمانے چندہ صاحبین بھی فرمانا سے نصف ٹھاک ٹھیک ہے جی. یا میوے پورا سا 4.5 سیر جڑا ہے نا یہ تو بن جانا 8-9 ہزار دا ہون جی. سمجھتے پہ جی. تو اس واسطے جڑا نا یہ تو بڑا مہنگا چنگا پڑا جی. جی ہاں جی. کھجور چنگی جڑی وہ اللہ دے بندیو جڑے نا 4.5 سیر 4 کلو 1000 روپے کلو کھجور ہوئے تو 4000 ہے جی. تو اساں جڑا فطرانہ اج کل ہوندا نا بھی فطرانہ کتنا ہے علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ کنک ٹھوکی ہوندی ہے وہ آٹا 2 کلو کوگو. یہ گل جی. لیکن حق کی ہے تمہیں دسیا اگے بھی دسی سی گل. حق یہ وے کہ ہر سال پوری وضاحت ہوئے. پیسہ دے وچ نہ ہی نہیں ہے کیونکہ فطرانے میں پیسہ دا کوئی نہ نہیں کہ ہے وے. فطرانے میں جنس دا نہ ہے بھئی یہ چیزیں فطرانے ہیں. اگر یہ نہ دے سکو تو پھر ان میں جو اعلیٰ ہے اس کی قیمت دے دو. بھئی لوگ ایڈے غریب تو نہیں یار. غریباں دا کو بھلا ہو جائے آ جا کے 300 روپیہ ٹھوکیا ہوندہ جی. جی اور سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں. چلو جی. ہاں جی شابہ جی. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے رجل کے صدقہ کے بارے میں ہر مملوک سے حر ہو یا صغیر ہو یا کبیر ہو نصف سا گندم سے یا اصل جڑی حدیث پاک ہے نا روزے نال جڑی میل کو جائے لگی ہے تو دیندا ہے اس نو کدے سامنے رکھو نا جی. اس نو یا رمضان روزے بھی درمیان چ کھلوتے نے صدقہ فطر اتنے لے کے جاندا ہے. اس وقت پھر ذہن چاہتا ہے کہ یار جڑی اعلیٰ شے ہے نا وہ دئیے. جی جی. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وابی ناخذ اگر ادا کرے ایک سال جو سے تو کافی ہے اس کو بھی. اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نصف سا کشمش سے کافی ہے اس کو. اور بہرحال ہمارے قول میں بس نہیں کافی اس کو مگر پورا سا. اور توجہ ہے نصف سا من برن بر بزم مل با ہنتا. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ساری ہر شے پورا سا ہونی چاہیے. تھوڑے چھوڑے نال گل نہیں بندی. ذکر کی ابن الحمام رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ ہر شے سوائے کس کے اس میں کیا ہے اور ہنتا میں. اور اخرجہ طحاوی جماعت کثیرہ کی نصف سا
نکالا اسی کو امام تابعین جماعت کے سر تو پیچھے مکی گل. اچھا جی نصف سا کس سے؟ اے بھائی امام صاحب نزدیک یہ بھی نصف ٹھیک ہے اس لیے کہ زبیب اور بر قریب ہیں کس میں معنی میں, اس لیے کہ اے میوہ بھی پورا کھادا جاتا ہے تو کنک بھی بے جمی ہے جزائے ہی. اور پھینکی جاتی ہے گٹھلی کس سے؟ کھجور سے گٹھلی پھینکی جاتی ہے. اور جلے بچوں گٹھلیاں کاٹ کے باقی گودا کٹو گے تو بھی ادھا ہی بنے گا کہ نہیں. اور 4 کلو کھجوراں جڑیاں نے بچوں گٹکاں کٹ دیو نا تو پیچھے ود تو ود بھی ہوئیں تو 2.5 کلو ہونیاں نے, 4 کلو نہیں رہنی ہیں جی. جی یہ گل ہے جی. تو جو جڑے نے اور جو سے نخالا ہوتا ہے تو چھلکا صاف کرو تو پھر وہ بھی تھوڑے ہو جاندے نے جی. اگے جی اللہ سا من زبیبن کی اتھے ہی ہے نا, اس لیے کہ یہ اور تمر یتقاربان فی المقصود پیچھے آگے. اگے جی او شابہ سوری یہ نہیں وہ فائل ہی وہ سفیان سوری جو کہ پہلا بھی نام مفعول بھی ہے. ہم نے یہ شگرداں ہو تو استاد نے خبر دینی وہ تو تھلے لے ہونی ہے کہ پہلا ہو جی. ہاں جی قال ما سوى البرين روایت کی کہ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں گندم کے ما سوا فساءن ساءن ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں. اسی کو مطلب کی ہے کہ بھی کشمش بھی پورا سا ہے جی, یہ مطلب بنیا نا جی. اگے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں باسوا گندم کے قصا ہے سا پورا سا ہے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال لیس فی المملوکین والذین یؤدون الضریبۃ زکاۃ ولكن اذا كانوا للتجارة كانت الزکاۃ فی القیمة. قال محمد وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا نہیں ہے مملوکین میں, نہیں ہے یہ دوجی زکوٰۃ ہی زکوٰۃ اتنے فطرانہ نہیں مراد, نہیں ہے مملوکین میں. اور وہ جو ادا کرتے ہیں زری دریبہ وہ گوار ہے بھی مولا آدھا ہے مینوں اینے مہینے بعد کمائی چاہیے. مکاتب نہیں بنایا. ہوں ایک بندے تے 5 غلام نے کی ہوتے کر ویلے منجد باغ روٹی کھوانی ہے واجب انہوں کو کام نہیں کرانا بھائی تو چنگا ہٹا کٹا یار تو مہینے بعد مینوں 20,000 کما کے دینا ہے, تو یار 15,000 دینا ہے, تو یار 30,000. یہ مطلب دریبہ. تے جڑے یہو جو غلام نے نا انہاں وچ زکوٰۃ کوئی نہیں انہاں وچ کیونکہ ان دے کام دے نے. اور لیکن جب ہوں غلام کس کے لیے تو ہوگی زکوٰۃ قیمت میں. انہوں دی قیمت کنی پھر مال تجارت جا گئے. قال محمد رحمہ اللہ وابینا خود وہو قولو من کروئے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے مملوکین میں اور ان میں جو ادا کرتے ہیں دریبہ نہیں ہے ان میں زکوٰۃ, اور لیکن جب ہوں تجارت کے لیے تو ہوگی زکوٰۃ قیمت میں. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ. الضریبہ وہ جو ادا کرتا ہے غلام اپنے مالک کو خراج مقرر علیہ سے, وہ یہ مکاتب نہیں ہے کوگو. اگر دن دسے بھی اتنے کوئی مہمان تو نہیں ہے, مرشد کریم کہہ رہا ہے مسجد باغ روٹی کھوائے جو غلام نے انہوں کو نے کم کرانا ہے مزدوری کرانی ہے یار. تو وہ جڑا نے جڑا اندر ذمہ لایا سے بھائی نے کما کے دینے نے بھی یہ مطلب غلام نے یہ تو کوئی نہیں ہے گا. اے وے جڑا نا دریبہ بر وزن فعیلہ بمعنی مفعولہ, اور نئی خلاف اس میں کہ نہیں ہے غلاموں کی گردنوں میں زکوٰۃ کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ غلام خریدے کس کے لیے تے مال تجارت دی وجہ تو قیمت جے زکوٰۃ غلاماں دی وجہ تو زکوٰۃ کوئی نہیں ہوندی. جی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة في كل 100 درهم كل 100 درهم 5 دراهم. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب ہوں مملوکین تجارت کے لیے
تو پس صدقہ قیمت میں ہے، انہوں دی ذات وچ کوئی نہیں. ہاں قیمت لانی ہے. ہر 200 درموں میں 5 درم ہیں. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا بابِ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی بیٹی کے ابراہیم نقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مملوکون تجارت کے لیے پس صدقہ قیمت میں ہے، ہر 200 درہم میں 5 دراہم. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. باب زکات الدواب بالعوامل. چلو جی سمجھے ہی. باب دواب العوامل کی زکوٰۃ کا، باب دواب العوامل کی زکات کا. اور جڑے کام واسطے رکھے نے انہاں دی زکوٰۃ. جی قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه قال في الخيل الصائمة التي يطلب نسلها ان شئت في كل فرس دينار وان شئت 10 دراهم وان شئت فالقيمة ثم كان في كل 200 درهم 5 دراهم في كل فرس ذكر او انثى. قال محمد رحمه الله وبهذا كله يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأما في قولنا فليس في الخيل صدقة. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا گھوڑے گھوڑیاں جو سائمہ ہیں، کیڑے سائمہ وہ کہ طلب کی جاتی ہے نسل ان کی، اور جڑے نسل ودانے واسطے کوڑیاں کوڑے رکھے نے ان دے بارے کی فرمایا کہ اگر چاہے تو ہر فرس کوڑی کوڑا ہر فرس کے میں 1 دینار دے سال تو بعد انہوں نے زکوٰۃ کی دے. 1 دینار. اور اگر چاہے تو 10 درم، کیونکہ 10 درم با مقابلہ وہ تاں 200 درم نے تے 20 دینار نے پلاؤ جے. اور اگر چاہے تو پس اس کولے جان لگے بسے گھر جھڑ جاندے سو کوئی ریاضی شازی ککھ نہ آوے. جی کیوں میں نکیا؟ اچھا جی تو چاہے تو کی کر دوں کوڑیاں دی لاکھ قیمت، کوڑے کنے دینے سنے ہی تو پھر کی کر، پھر ہوگا ہر 200 درم میں 5 درم، ہر 200 درہم میں 5 درہم. بسم اللہ الرحمن ہر فرس میں مذکر ہو یا یعنی سارے دی قیمت لانی ہے لا کے تو پھر وہ جڑے پیسے بن گئے پھر ہر 200 درم ہے جو 5 درم دے دے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کل کو لیا ہے کنہوں نے، اور بہرحال ہمارے قول میں پس نہیں ہے گھوڑوں میں زکوٰۃ. سنیں جی صاحبین کے نزدیک گھوڑوں میں، امام صاحب کے نزدیک ہے. جی شابہ جی. حضرت ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے روایت کی گئی یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں گھوڑے جو سائمہ ہیں وہ سائمہ کے طلب کی جاتی ہے نسل ان کی، اگر چاہے تو ہر گھوڑے میں 1 دینار ہے، شاباش اگر چاہے تو 10 دراہم، اور اگر چاہے تو پس قیمت پھر ہر 200 درہم میں 5 دراہم. شابہ. ہر فرس میں مذکر ہو یا مؤنث. تو فرس ان جڑے نے دوواں نو شامل ہے، کنو کوڑے تو کوڑی دوواں نو، مذکر نو تے مؤنث نو. جی امام محمد رحمہ اللہ نے اس کل کو لیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور بہرحال ہمارے قول میں پس نہیں ہے گھوڑے میں زکوٰۃ. السائمہ بیں طور کے چرے اکثر سال اور مفت چرائی اور پیسے گڈ کے چھڑا لے چ نہیں، جوار باجرے چ نہیں، او قیمتی ہے جڑا خود رو بارشاں دا گاہ ہے تے مفت چرائی ہے اوتھے اون ہے نہیں کوئی نہیں. چلو جی جدو نظام ہی کوئی نہیں رہ گیا تے اگے جی تے ان شیتا اے سائل. جی اچھا جی. اور واجب کیا ہے حضرت حماد نے اور حضرت ابو حنیفہ اور امام ظفر رضی اللہ عنہ نے کیڑی شے کو گھوڑوں میں، جب کہ ہوں مؤنث بھی اور پس جب علیحدہ ہوں تو زکوٰۃ ہے ان کی مؤنثوں کی، نہ کہ کلی کوڑیاں ہون تو انہاں وچ ہے، کلے کوڑے ہون تو کوئی نہیں، تے جے رلے ملے ہون تو پھر بھی ہے. آگے جی سمجھ. اور دلیل پکڑیے اس کے ساتھ کہ نکالا اس کو دارا قطنی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً کیڑی شے فرمایا کہ خیل سہمہ ہر فرس میں 1 دینار ہے. سنا جی. اور تخییر کس کے درمیان، پاویں دینار دے وے تے پاویں قیمت لا کے تے 5 درم دے وے. یہ معصور ہے حضرت
عمر رضی اللہ تعالی ایشا بس واما فی قولنا، اور اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے بے کوڑیاں زکوٰۃ کوئی نہیں صاحبین دے نزدیک، و مالک و شافعی رضی اللہ عنہم، جناب ہی کے اندر ہے فتویٰ اسی پر ہے، کس پر؟ کہ زکوٰۃ نہیں ہے کن میں؟ گھوڑوں میں۔ پلاسٹک دے گھوڑے بنا کے 20 کو باہروں پھر اگر تروگ لے جا کرو تو باہروں پھیر کے لے آتے، چرا کے لے آتے جی، یہی رہ گئے ہوں گھوڑے تو ہیں کو نہیں جی۔ چلو چلو ٹوٹ ٹوٹ شب اگے۔ بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پہنچی ہے سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات، وہ اپنی دلیل دینی سی کہ نہیں سی زکوٰۃ کوئی نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دیا میں نے اپنی امت کو خیل اور رقیق کے صدقے سے، بے غلاماں دی بھی زکوٰۃ کوئی نہیں تے کوڑیاں دی بھی کوئی نہیں ہے جی۔ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہنچی ہمیں سند کے ساتھ یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معافی دی میں نے اپنی امت کو گھوڑوں اور غلاموں کے صدقے سے۔ اور امام صاحب کی طرف سے توجیہ اخرج ابو داود و ترمذی، خیل اے لال نسل یہ توجیہ ہے، اور رقیق لال تجارہ، سنا جی یہ مطلب ہے جی۔ حدیث دا معنی دسیا نے اگے جی محمد قال اخبرنا خیثم بن عراق بن مالک قال سمیت ابی یقول سمیت ابا ہریرہ اللہ تعالی عنہ یقول سمیت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الاحسان۔ المرء المسلم فی فرسه ولا فی عبده صدقہ۔ اے دوسری دلیل کہ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی خیثم بن عراق بن مالک نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد عراق بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم سے۔ ایڈی پیڈی دلیل دی تھی امام محمد صاحب اپنے دعوے ہوتے جی کہ یقول ہو کہ سرکار فرما رہے تھے نہیں ہے شخص مسلم پر اس کے گھوڑے میں نہ اس کے غلام میں کیڑی شے تو توجیہ للرکوب تل خدمت۔ ہاں جی شابہ جی۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے خبر دی ہمیں خیثم نے، او بلا میں خیر ہو میں سنا میں نے اپنے والد سے، وہ فرما رہے تھے کہ سنا تو میں نے حدیث پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ یار توجہ عنہ سے، کرو اللہ بھلا کرے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار فرما رہے تھے نہیں شخص مسلم پر اس کے گھوڑے میں اور نہ اس کے غلام میں صدقہ۔ جی اگے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال ليس في الحمر الصائمة زکاة۔ ہومر نہیں ہوندا ہومر کہ ہمر بنایا ہے ہومر الصائمت۔ حمر الصائمة ليس في الحمر الصائمة زکاة۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ او حمر اہلیہ فولن۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں نہیں ہیں حمر صائمہ میں جڑے کھوتے مفت چردے ہیں ان میں جڑے گھر پالتو نے تو کسی بچ بھی کوئی نہیں ہے حمر صائمہ میں کیڑی شے؟ قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ جی ایک منٹ منع کرنا۔ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں نہیں ہے حمر صائمہ میں زکوٰۃ۔ قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ۔ پیچھے رہ گئے نا بولیا کو نہیں پاچیا فی فارا سے ہی اور پیچھے تعویل کی اس کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرس اور وید کی گئی ہے کن سے، اور یہ شامل ہے کس کو مذکر اور مؤنث کو، اور جمع اس کی خیل بغیر لفظ کے، ولا فی عبدی جب کہ نہ ہو، اے مطلب ہے لیسا فی الحمر گدھیاں میں زکوٰۃ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا کہ نہیں نازل ہوا مجھ پر ان میں کوئی شے۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ
قال ليس فيما عمل عليه من السيران صدقة ولا على ما يكون من الإبل الطحانات والعمالات صدقة. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہیں ہے ان میں کہ عمل کیا جاتا ہے ان پر یعنی بیل صدقہ اور جڑے بیل ہل بائی واسطے رکھے نے انہاں چ صدقہ نہیں جے اور نہ ہی ان اونٹوں پر نہ ہی ان پر جو ہیں مادہ بیان یعنی اونٹے طحان جی وہ جڑے آٹا شاٹا پین واسطے رکھے نے مثلاً گاہ شاہ واسطے اور نہ ہی عمالات جڑے ہور کسے کام واسطے پانی شانی لیاؤن واسطے خوہ شوہ تے جوڑن واسطے انہاں وچ صدقہ کوئی نہیں ہے. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وہو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ. اور ویندے پہ اومیلا بالمجہول او سیران جمع ثور او ذکر من البقر ذکر بکر دونوں شامل ہیں تے ذکر بھی بیل اور داند ویکھے کہ کوئی نہیں میں بھلا ہوئے قربانی تے آ جاندے نے ہولاں تے نہیں ویکھ وہ تے کوئی بندے جھل جاندے نے کہ کوئی نہیں داندا نال ختم ہو گیا کوئی بھی. اچھا چائنا میں اجے بھی ہے جی انہاں پہاڑیاں تے جگہ بنائیاں نے تھوڑی تھوڑی تو تے ٹریکٹر چڑھ ہی نہیں سکدا اوتھے انہاں کوڑیاں جُتیاں جے اگے تے داند کلا کلا جُتا ہے تے پے کردے نے جی طحان جمع طحانہ بفتح الطاء تشدید الہا اور ثانیۃ الطحین عمالات عمالہ بھی جڑے مبالغۃ العامل بھی جڑے کم واسطے رکھے ہون جی اگے جی شابہ جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے نہیں ہے ان میں کہ عمل کیا جاتا ہے اس پر یعنی سیران سے نہیں ہے صدقہ اور نہ سور دے جمع بیل شبہ نہ اس پر جو ابل طحانات اور عمالات سے نہیں ہے صدقہ. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ و قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ باب زکوٰۃ الزرع والعشر باب کھیتی کی زکوٰۃ کا اور عشر کھیتی کی زکوٰۃ کا اور عشر کا. یہ باب تساں پڑھیا ہے تے کیا بھولے ایک ہوندا عشر کی ہوندا ہے عشر بھی جو کچھ نکلنا ہے تے دینا ہے جی یہ تے حق. ایک ہور ہوندا ہے بھئی جڑے بھی گورنمنٹ حفاظت کر دی ہے سامان لیانے لجانے والوں دے بھی ڈاکو انہاں نوں نہ پین تے انہاں دے راہ تے بیٹھے ہوندے نے مختلف جگہ تے انہاں نے تاجراں کولوں وصول کرنا ہوندا ہے کنہاں کولوں وہ وکھری شے جی دو نے جڑے پڑھے سا جی ان دوواں دا ذکر ہونا مدرلا مرلا دیو جی ہے او اے شاباش کیونکہ انہاں کولوں لینا ہے انہاں دی حفاظت تاں تے پڑھا سا جے بجے ڈاکو لوٹ لین تے پھر وہ کچھ بھی نہیں لے سکتے اس واسطے کہ مقصد سی حفاظت وہ کر نہیں سکے ہیں اے مطلب جی. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال في كل شيء أخرجت الأرض مما سقت السماء أو سقى صيحا العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. قال محمد رحمه الله وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله. وأما في قولنا فليس في الخضر صدقة والخضر البقول والرطاب وما لم يكن له ثمرة باقية نحو البطيخ والقصاء والخيار وما كان من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وأشباه ذلك فليس فيه صدقة حتى يبلغ 5 أوساق والوسق 60 ساعا والساع الكفيز الحجاجي وربع الحاشمي وهو 8 أبطال. چلو جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ہر شے میں کہ نکالے زمین اس سے کہ پلایا ہے آسمان نے یا پلایا ہے کس نے سیحن نے اے جڑا مفت پانی سلابی پانی آ ساڑا نہری مل دا نہیں اے جڑا مفت پانی تو اس میں کیا ہے جو زمین نکالے کیا ہے عشر ہے کیا ہے اور وہ جو پلایا جائے غرب کے ساتھ کس کے ساتھ بڑا ڈول
ਉਹ ਤੇ ਉੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਧਾ ਤੇ ਛਿੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਡੱਬਾ ਡਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। یا دالیا کے ساتھ یہ جڑا خود ٹنڈا ہوندے نے پورا ویکھے ایک کچھ ہے نہیں ویکھی یہ اس کے ساتھ پلایا جائے تو ہونا پیٹر شیٹر شاباش سے تو پاس اس میں کیا ہے نصف عشر ہے اس میں او بیما عیسیٰ گل مک گئی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کل کو لیا ہے لیتے ہیں کون وہ آدھے نے بھی زمین جو بھی نکلے ہوندے بچ کی ہے عشر ہے وے بلا بھی اور اے امام صاحب دے جو بھی نکلے اور بہرحال ہمارے قول میں امام موسیٰ فرماتے ہیں صاحبین ہمارے قول میں پس نہیں ہے خضر میں اے جڑی تازیاں سبزیاں نے نا وچ اور خضر بقول سبزیاں رتاب جی اور وہ کہ جن کے لیے نہیں ہے جیسا کہ بطیخ قصہ خیار انہاں میں ایک تے کہ انہاں میں عشر کوئی نہیں کنہ دے نزدیک صاحبین دے نزدیک واہ 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 ہمیں اس قول کو لیتے ہیں ہم اور ہر اس قول کو لیتے ہیں جس میں چھوٹ ہو جائے جی کیا بات ہے پاکستانیوں اور وہ جو ہے ہنتا سے اور جو سے کھجور سے کشمش سے اور ان کے اشباہ پس نہیں ہے اے صاحبین دے نزدیک پس نہیں ان میں بھی صدقہ تاکہ پہنچ جائے کتھے اور وسق 60 سا ہے اور سا کفیز حجاجی ہے اور رب الحاشمی ہے اینا وڈا ہوندہ ہے اور وہ 8 ریتا لو کی شے اور مانا کرو دیسیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں ہر شے میں کہ نکالے اس کو زمین ان چیزوں سے کہ سیراب ہوتی ہیں آسمان سے یا سیراب ہوتی ہیں مائع جاری سے ان میں عشر ہے اور وہ جو سیراب ہو بڑے ڈول سے یا داریہ سے پاس اس میں نصف عشر ہے جی۔ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اور بہرحال ہمارے قول میں پس نہیں ہے سبزیوں میں خضر میں صدقہ اور خضر سبزیاں ہیں اور رطاب ہیں اور وہ چیزیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے ثمرہ باقیات اے جڑا بھی عام طریقے نال بھی دیر نہ رہ سکن جی جیسا کہ بطیخ اور قصہ اور خیار اور وہ شے کہ وہ یعنی ہنتا اور شعیر اور کھجور اور کشمش اور ان کے اشباہ پاس نہیں ہے ان میں صدقہ حتیٰ کہ پہنچ جائے 5 وسقوں کو اور وسق 60 سا ہے اور سا کفیز حجاجی اور رب الحاشمی ہے اور وہ 8 رتل ہے 8 رتل اور ویکھو نا نظر آ رہے ہیں فی کل شیء مڈوں قلیل ہو یا کثیر ہو امام صاحب دا اے فتوی ہے۔ اچھا جی پلایا جائے سیحن یعنی غرب دلو عظیمہ وڈا ڈول دالیا یہ وہ دلو ہے گماتا ہے اس کو کون بیل او کھو اس لیے کہ معونت کثیر ہے اس میں اور قلیل ہو گیا اس میں کہ پلاتا ہے آسمان کے ساتھ یا سہ کے ساتھ اور اگر پلایا جائے کس طرح جاری کے ساتھ سکساکے یا سہن او بدالیہ تو سہن نہیں ہو او بغربن او بدالیتن تو ٹھیک ہے اور اگر پلایا ہاں ٹھیک ہے استغفر اللہ وکھرا مسئلہ پلایا مفت پانی تے کھو جو کے تو پس موت بر کیا ہے اکثر کنہ ہے جی جڑا اکثر او حکم ہے جی او خضر بالفتح فتح دواد جمع خضرہ البقل جمع بقول یہ جمی نباتات و کار نہیں ہو یا کھان والی شیاں جمی نباتات وہ کہ غذا حاصل کرتا ان کے ساتھ انسان انہوں نے نے کی بقول رطاب ضمیر جمع رطب مراد وہ جو ذخیرہ نہ بنایا جا سکے فاقے ہیں جس طرح کہ فروٹ وغیرہ سارے اور ثمرہ باقیہ حد بقا کی یہ کہ باقی رہے کی من غیر اے مطلب ہے انہاں واسطے کوئی سپیشل جڑا نا جی فریجاں تے اس قسم دے سپیشل چیزاں نہ ہون عام حالات وچ سال رہ سکے اے ثمرہ باقی ہے اس ہے بین تے دلیل چل رہی ہو جیسا گندم جو وغیرہ جی بطیخ بے کسر البا او خربوزہ او ادوانے میں وچے نے قصہ کیڑی شے کھیرا خیار ککڑی طرح کی شے ہے
پابیاں. اچھا جی. حتیٰ یبلغ کم خمسطا انہاں دی دلیل باوجہ قول آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہے ما دون خمس اوسق میں کیا صدقہ. تو امام صاحب دے کول کیڑی دلیل ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ کے دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ما اخرجت الارض ففیہ ان دے وچ تفصیل کوئی نہیں کہ ما اخرجت کنا ہووے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ من قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا حقه یوم حصاده قال منسوخة. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا حقہ یوم حصادہ اور ادا کرو تم حق اس کا اس کے کاٹنے کے دن. جی تو آپ نے فرمایا یہ منسوخ ہے. یہ چونکہ اشر دی وضاحت آ گئی تو جے کر اے ہوئے مجمل تے او سونے دے حدیث نے بیان کر دیتا ہے تو پھر بھی گل ٹھیک ہے جی. پھر بھی یعنی بال اتفاق یہ منسوخ نہیں ہے. شابہ جی. ہاں جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وآتوا حقہ یوم حصادہ میں فرمایا منسوخ ہے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن ابی صخرۃ المحاربی عن زیاد بن زید قال بعثه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مصدقا الى عین التمر فأمره أن يأخذ من المسلين من أموالهم ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب نصف العشر وأن يأخذ مفعول به العشر. توجہ جی. زیاد بن حدیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بھیجا مجھے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصدق بنا کر عین التمر کی طرف. کدھر؟ عین التمر کی طرف مجھے مصدق بنا کر بھیجا. سنیں جی ایک منٹ صرف. او مصدقاً اے تے باقی لفظ حدیر جے. یہ جڑا عین التمر یہ شہر ہے جو قریب ہے کس سے؟ غربی الکوفہ سے. منہا اسی سے لایا جاتا ہے قصب اور کھجور. قصب گنے نجے کھجور باقی شہروں کی طرف. یہ شہر قدیمہ ہے. فتح کیا اس کو مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. ادوجہ موشی لکھا ہے جناب خالد بن ولید دی قیادت وچ. جی بھی آپ جڑے نا جی قیادت ویسان تے شہر فتح ہویا سی جی. تے مینوں حضرت عمر نے اپنے زمانے چونکہ جناب اس اکبر دے زمانے فتح ہو گیا تو مسلمانوں دا ملک بن گیا. اوتھے مینوں آپ نے بھیجا کس واسطے؟ مصدق. بھائی کیڑا؟ او صدقہ بلین تو جا جی. کنوں؟ زیاد بن حدیر نو. تے آپ نے کی آکھا مینوں؟ پاس حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہ لے مسلین سے ایل مجال کو نظر آندا ہوئے لے مسلمانوں سے ان کے اموال سے کتنا ربع العشر یعنی 40واں حصہ اور اہل ذمہ کے اموال سے جب کہ مختلف ہوں اس کے ساتھ تجارت کے لیے نصف العشر یعنی 20واں حصہ. یہ جدوں اتوں تجارت واسطے سامان لے کے لگتے ہون تے تساں ان دی حفاظت کرنی ہے. اور اہل حرب کے اموال سے لے تو کیا عشر 10واں حصہ 10واں 20واں 40واں جیڑے اتوں لوکی سامان لے کے گزرن. ہاں جی شابہ جی. تو باقی مسلمانوں کو زکوٰۃ بھی نہیں ہوندی ہے جی. مسلمانوں کو زکوٰۃ لینی تو باقیوں کو لینا جی کیونکہ وہ قید انہوں نے لگی پہ جب وہ آتے جاتے ہوں جی. بس حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہ لے مسلمین سے ان کے اموال سے ربع العشر اور اہل ذمہ کے اموال سے جب مختلف ہوں اس کے ساتھ تجارت کے لیے نصف العشر اور اہل حرب کے اموال سے عشر. اور اذا اختلفوا بہا مراد سے جانا ان کا آنا ان کا کس کے ساتھ قصدی تو انہوں کو پھر اینا وصول کرنا ہے
جی اگے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حیثم عن انس بن سیرین نہ سیرین لفظی سین تل زیری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اے سیرین انہوں دی والدہ دا نام ہے انس بن سیرین جی كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبعث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه مصدقا لاهل البصره قال فارادني ان اعمل له فقلت لا حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كتب لك فكتب لي ان اخذ من اموال المسلمين ربع العشر ومن اموال اهل الذمه اذا اختلفوا بها للتجاره نصف العشر ومن اموال اهل الحرب العشر قال محمد رحمه الله وبهذا كله ناخذ فاما ما اخذ من المسلمين فهو زكاه فيوضع في موضع الزكاه للفقراء والمساكين ومن سمى الله في كتابه وما اخذ من اهل الذمه ومن اهل الحرب يوضع موضع الخراج في بيت المال للمقاتله ایشا بس اور 93 شے جے اور بیعت کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصدق بنا کر کن کے لیے تو اتھے سن انس بن سیرین تو آپ انس بن سیرین کہتے ہیں کون کہتے ہیں پس ارادہ کیا جناب انس بن مالک نے میرا یہ کہ عمل کروں میں ان کے لیے وہ نے فرمایا تم یار فلانے بصرہ شہر بڑھا آگو پیچھے تو جا تو ان کو کٹھا کر سامان تو میں نے کہا جی نہ حتیٰ کہ آپ لکھیں میرے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد وہ جو کہ لکھا انہوں نے آپ کے لیے میں نے بھی انج دا خط لکھ کے دیو بس لکھا انہوں نے میرے لیے یہ ہوں اے گل سنانی سی اتنے بھی حضرت انس جڑا میں لکھ کے دیتا نا وہ اے لکھیا کہ یہ کہ لوں میں مسلمانوں کے اموال سے 40واں حصہ اور اہل ذمہ کے اموال سے جب کہ وہ مختلف اموال کے ساتھ تجارت کے لیے آئیں جائیں تو نصف العشر اور اہل حرب کے اموال سے عشر قال محمد رحمہ اللہ و بہذا کل ناخذو اگو طریقہ دسیا نے بہرحال وہ جو لیا جائے گا مسلمانوں سے وہ تو زکوٰۃ ہے 40واں حصہ اور عشر اور شے زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتی جی وہ زکوٰۃ ہوگی سنیں تو پیچھے پڑھے سجی تفصیل اگر مسلمان کیا ہے جی کہ میں پیچھے زکوٰۃ دے آیا تو وہ اپنا کاغذ بخا دے پہ تو نہ کہ بس یاد ہے نا جی یہ زکوٰۃ ہی لینی ہے نہ کو اور وہ جو لیا جائے گا کس سے اہل ذمہ کدھر گیا جی ہاں تو وہ زکوٰۃ ہے پس رکھی جائے گی وہ زکوٰۃ کی جگہ میں فقراء کے لیے مساکین کے لیے اور ان کے لیے کہ نام لیا اللہ نے اپنی کتاب میں نام صدقات الفقراء اور وہ جو لیا جائے گا اہل ذمہ سے اور رکھا جائے گا خراج کی جگہ میں بیت المال میں جنگ کے لیے جڑا یہ ہوندا سی یہ جنگ واسطے ہوندا سی ہر شے بکری بکری سی سنے ہی یہ جڑے انہاں کو لبیدا سی یہ ہوندا سی کندے واسطے جنگ واسطے بھی اندے کو اسلحہ خریدنا ہے سارا نظام تے اندے کرنا ہے جی ہاں جی شاباش جی او ویکھو نو ادھروں او قال انس بن سیرین ارادہ فرمایا جناب انس بن مالک نے جی کہ ارادہ آئیں یہ تو اگے ویکھے اگے چلو شاباش حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصدق بنا کر اہل بصرہ کے لیے حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں پس ارادہ کیا آپ نے کہ یہ کہ عمل کروں میں آپ کے لیے پس یعنی مولا کہ تم بڑا عامل پس میں نے عرض کی لا حتیٰ کہ لکھیں آپ میرے لیے حضرت عمر کا عہد وہ جو لکھا آپ نے آپ کے لیے ہوں دیکھو تسی کیا جرت صحابی فرما رہے ہیں کہ نہیں جس طرح نہیں مینوں باقاعدہ وہی طریقہ دیو نا کہ بھی تسی لکھ کے دیو کہ اے بندہ ساری طرف مصدق ہے یہ وصول کرے گا تو یہ ٹھیک ہے میں جاواں میرے کو عہد نامہ کوئی نہ ہوئے کہن تسی کون ہو جی اس واسطے مینوں باقاعدہ کوئی جڑا نا وہ سند دیو جس نال میں گل کراں جی پس لکھا آپ نے میرے لیے یہ کہ لوں میں مسلمانوں کے اموال سے 40واں حصہ اور اہل ذمہ کے اموال سے
جب وہ مختلف ہوں اموال کے ساتھ تجارت کے لیے 20واں حصہ اور آل حرب کے اموال سے 10واں حصہ. بات امام محمد رحمہ اللہ و بہذا کلہ ناخذ، پس بہرحال وہ جو لیا جائے مسلمانوں سے پس وہ زکوٰۃ ہے، پس رکھا جائے زکوٰۃ کی جگہ میں فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ نام لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں. اور پوری آیت اور وہ جو لیا جائے آل ذمہ سے اور آل حرب سے رکھا جائے خراج کی جگہ میں بیت المال میں مقاتلہ کے لیے، جنگ کے لیے. کیف باب کیف تؤتی الزکاۃ، باب کیسے دی جائے زکوٰۃ. باب کیسے دی جائے زکوٰۃ. پیسے پھاڑ کے ہوا چ اڑا دیو، پھاڑ لو 1 روپیہ سارے، انج نہیں بھائی، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. ہاں جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عمرو بن جبیر عن ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اراد ان يؤتي الزكاة 400 درهم فذهب الى ابراہیم يدله. اهل البيت 10 دراهم فقال ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ لو كنت انا كان ان اغني بها اهل بيت من المسلمين احب الي. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ اوتي من الزكاة ما بينه وبين المئتين ولا يبلغ بها 200 الا ان يكون مغرما فيؤتي قدر مجهول فیوتا دیا جائے وہ بندہ قدر دین ہی. اور توجہ میں روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل نے ارادہ کیا یہ کہ عطا دے زکوٰۃ 400 درہم. اندر کو 400 درہم سن، وہ کی دینا چاہتا سی 200 درہم چو 5 درہم ہوندے نے تے 400 درہم اندر کو کل درہم کنے سن جی. پھر تسی اندازہ لا لو 200 درہم چوں 5 درہم ہوندے نے تے اندر کو کنے درہم سن تے پھر انہاں دی آج دی قیمت لا لو جی. ہیں تو پس گیا وہ جناب ابراہیم کے پاس تاکہ رہنمائی کریں اس کی کہ جی میں زکوٰۃ دینی تے کنی دیاں ایک بندے نوں. اور پہلا اندر کی طریقہ سی، پس وہ دیتا تھا گھر اہل بیت کو، یعنی ایک گھر نوں 10 درہم. بے 10 درہم کڑھا پکڑا دینا سی غریباں نوں تے 10 درہم نال کی بندا جی، ایک دن دی روٹی جی. تو پس فرمایا جس نے گل پوچھی نا کہ پہلے میرا طریقہ ہے وے، تو جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہوتا میں تو یہ کہ غنی بنا دوں میں زکوٰۃ کے ساتھ ایک گھر والوں کو مسلمانوں سے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے بے اینے دیاں بھی کم از کم اج او منگڑے کولوں 2-4 دن محتاجی کولوں بچ جان جی. سنے ہی بھی اج دی ضرورت پوری ہو جائے. میں انج کراں گا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں دی جائے زکوٰۃ سے وہ جو درمیان ہے اس کے اور درمیان ہے کس کے، یعنی 200 درہم تو کٹ تسی مستحق نو زکوٰۃ دے سکتے ہو اور نہ پہنچائے اس کو کتھے، مگر یہ کہ بندہ کیا ہو مقروض ہو تو بس دیا جائے اس کے دین کا. انہیں 1 ارب روپیہ قرضہ دینا ہے، اتھل والا قرضہ نہیں، قرضہ تے تسی انہوں 1 ارب روپیہ 1 ارب تے 199 درہم دے سکتے ہو. سنیں جی، کیونکہ جڑا بچنا وہ نصاب تو سدھا ہو جائے، ہر کوئی گل نہیں، نصاب تو کٹ ہونا ہے. سمجھی گل؟ اور زیادہ 200 درہموں سے مگر تھوڑا سا بھی جڑا نا جی بھی 200 درہم تو جڑا بچے نا وہ تھوڑا بچے، 200 نہ بچن، اے مطلب ہے جی بھی قرضہ ادا ادا ہو جائے تو باقی بھی بچن تے 200 درہم کو تھوڑے بچن. وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. 1 منٹ میں نکیا او ارادہ یوتیا کی، یعنی ارادہ کیا رجل نے یہ کہ دے جناب ابراہیم کو زکوٰۃ اپنے مال کی 400 درہم. آپ نے انکار کیا یہ کہ قبول کریں اس کو، پس چلے گئے اس کے ساتھ جناب ابراہیم تاکہ اس کی. یہ پورا واقعہ ہے کتاب الاسحار جو امام ابو یوسف کی ہے نا، اس میں اس طرح یہ پورا واقعہ لکھا ہوا. اوے ہے او بلاؤ جی اہل البیت، یعنی دیا جائے ہر گھر والوں، دیتا تھا وہ ہر گھر والوں کو کتنے. کہ جناب ابراہیم نخعی نے فرمایا یہ کہ غنی کر دوں میں اس کے ساتھ. معنی اس کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معنی اس کا کہ غنی کرنا کس سے، اے مطلب ہے
اس لیے کہ اغنا مطلقاً بیں طور کے اس کو غنی بنا دے، بنانا اس کو غنی مالک نصاب، یہ کیا ہے؟ اے مطلب حرام نہیں، مکروہ ہے۔ ما بینہ و بین المیہ، ہدایہ شریف میں اور مکروہ ہے یہ کہ دیا جائے ایک کو کتنا؟ 200 درہم پس زیادہ۔ سنیں ہی جب دے دے گا تو وین دفع جاز ہو جائے گی، او ہو جائے دی مغرم بضم المیم فتح را غرم دین، جی یعنی مگر یہ کہ ہو مدیون کے گہرا ہے اس کے قرضے نے اس کے سارے مال کو، ان تسی ان دے مطابق زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ جی یہ کہ ایک رجل نے ارادہ کیا یہ کہ یہ زکوٰۃ 400 درہم پاس چلا گیا، وہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے پاس تاکہ رہنمائی فرمائے، آپ اس کی پاس دیتا تھا وہ ایک ہر کو 10 درہم، پس فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اگر ہوتا میں نہیں کر دیتا زکوٰۃ کے ساتھ ایک ہر والوں کو مسلمانوں سے احب ہے میرے نزدیک۔ ہاں شاباش۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ و بہ ناخذ، دیا جائے زکوٰۃ سے وہ جو اس کے درمیان ہے اور 200 کے درمیان، اور نہ پہنچے ہے اس کے ساتھ 200 تک، مگر یہ کہ وہ مقروض، پس دیا جائے اس کو اس کے دین کے مطابق، اور 200 درہم سے زائد مگر قلیل، اور یہ قول ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا۔